हाँ हजरत, अब अपनी जगह तशरीफ करके जो रास्ता में घूम रहे हैं या होटल में खड़े हैं, ऐसा मुबारक मौका हाथ से ना गवाएं, बल्कि आप जैसा तशरीफ ले आए। हजरत की बयान अब शुरू होने वाली है। आप लोग जो खड़े हैं इधर बहुत जगह खाली बैठ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जवाब दे दे, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना आमनू बिहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व रवल इमामुल बुख़ारी अन अब्दिल्लाहि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह बुलंद आवाज़ से क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व हज्जिल बैत व सौमि रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम यहाँ जितने भी उलमाए किराम असातीन इल्म व फ़ज़ल, बहुत ही मुकर्रम, बहुत ही मुहतरम, बहुत ही मुबज्जल हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और दूर से आने वाले मेहमानान किराम, और इसी तरह पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी मोहतरमा माएँ, बहनें और बेटियाँ, सबसे पहले मैं आपको इस बात का खुलासा कर दूँ कि तकरीबन आज से 20 रोज़ पहले मेरे अब्बा अल्लाह की रहमत में पहुँच गए। सब आमीन कहो, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमावे। अब्बा के जाने के बाद अचानक उम्रे में जाना हो गया। अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत करवाई। वहाँ से यहाँ आते ही गुजरात पहुँचा नहीं पहुँचा कि दिल्ली और मेवात के लिए निकल गया, और वहाँ से फिर गुजरात पहुँचा नहीं पहुँचा, फिर कलकत्ता के लिए यहाँ पर आया हूँ। गुज़श्ता कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, बुखार भी, आवाज़ भी बैठ गई। मैंने हमारे अशरफुल भाई को किसी के ज़रिए फ़ोन करवाया कि अगर कलकत्ता का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है और बहुत थका हुआ हूँ। अशरफुल भाई ने जवाब दिया, वहाँ आपकी आवाज़ बैठी है, आप नहीं आओगे तो मेरी रूह बैठ जाएगी। मैं इनकी रूह बचाने के वास्ते यहाँ पर पहुँचा हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद, क्या नाम, कपटिया, हाँ, सरज़मीन कपटिया खड़गपुर में आने के बाद इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप लोगों ने एहतराम, इज़्ज़त, अल्लाह आप सबको और हम सबको अल्लाह क़यामत में ऐसा ही मुकर्रम बनाए, बोलो आमीन। और हमारे दिल खैराबाद आबादी मेरे बेटे की तरह है माशाअल्लाह, और इनको कई जगह पर मैंने प्रोग्राम में देखा है। और क्या अल्लाह ने आवाज़ दी है, क्या तरन्नुम दिया है, क्या तलफ़्फ़ुज़ दिया है, और क्या लंबी सांस दी है। बस अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए, काविशों को, कोशिशों को कबूल फ़रमाए, और अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फ़रमाए। खैर मेरे प्यारों, जैसे मैंने आपको कहा कि तबीयत इतनी ठीक नहीं, आप दुआ करते रहेंगे, बात होती रहेगी इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। जब पूरा मजमा मुझे कहे इस वक्त हम जो महीने में जमा हैं वो शाबान। बोलो कौन सा महीना?
शाबान। मैं थोड़ा और पीछे से आपके पास आ रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने 12 महीने बनाए। भाई माइक की आवाज़ थोड़ी और ऊपर करें, माइक में कोई ख़राबी नहीं, मेरी आवाज़ में ख़राबी, इसलिए माइक थोड़ी आवाज़ ऊपर करें। भाई अल्लाह तबारक व ताला ने कितने महीने बनाए? पूरा मजमा बोलेगा कितने महीने बनाए? और ये 12 महीने ठीक है हमने बनाए कैलेंडर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, वो हमारा अपना बनाया हुआ। बाकी अल्लाह ताला कुरान मजीद में 10वें पारे में फरमाते हैं कि जिस दिन मैंने आसमानों को पैदा किया, जिस दिन मैंने ज़मीनों को पैदा किया, उसी दिन मैंने 12 महीनों को भी तय किया। बोलो सुभान अल्लाह। जिस दिन कौन तैयार हुए? 7 आसमान। जिस दिन क्या तैयार हुई? 7 ज़मीनें। उसी दिन अल्लाह तबारक व ताला ने 12 महीनों को तय किया। ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, पारा नंबर 10। बोलो पारा नंबर। कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेगा? जो हाफिज होंगे सब मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाह 12 शहरा फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स-समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने 12 महीने पैदा किए। उस दिन जिस दिन मैंने आसमानों की तख्लीक की, उस दिन जिस दिन मैंने 7 ज़मीनों को पैदा किया। पूरा मजमा बोले अल्लाह ने कितने महीने बनाए? उसमें सबसे नंबर 1 टॉप वाला महीना जो अल्लाह ने बनाया वो आने वाला रमज़ान का महीना। बोलो सुभान अल्लाह। 12 महीनों में सबसे ऊंचा महीना, बोलो कौन सा महीना? रमज़ान। और यकीनन इतना प्यारा महीना कि जिस महीने के बारे में हमारे नबी इंतज़ार करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह रमज़ान तक पहुँचा दे, अल्लाह रमज़ान तक पहुँचा दे। आप भी आमीन कहो, अल्लाह हम सबको रमज़ान तक पहुँचा दे। और 12 महीने में नंबर 1 रमज़ान का महीना, क्योंकि पहले 10 दिन आते हैं। बोलो पहले 10 दिन आते हैं, अल्लाह की रहमतें निछावर हो जाती। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे 10 दिन आते हैं, अल्लाह की तरफ से मगफिरत के परवाने तकसीम होते हैं। और आखिरी 10 दिन आते हैं, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। खुद हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के पहले 10 दिन आएंगे, अल्लाह रहमतें लेकर आएगा। दूसरे 10 दिन आएंगे, अल्लाह मग़फ़िरतों के परवाने लेकर आएगा। और मेरे सारे भाई और बहनों साथ में कहो, आखिरी 10 दिन मिल जाए, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद कर देगा। तो मेरे प्यारों, सबसे ऊंचा महीना कौन सा? उसके बाद नंबर 2 पर कौन सा महीना आता है? शाबान। बोलो कौन सा महीना? जिसमें हम सब हैं माशाअल्लाह, शाबान। अच्छा ये महीना शाबान, अब तो इसका आखिरी मोड़ है, लेकिन हम में से किसको मालूम नहीं होगा शायद कि शाबान को शाबान क्यों कहते हैं। ये नाम डायरेक्ट हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, लेकिन शाबान को शाबान क्यों कहते हैं? शाबान के माने आते हैं फैलाना। बोलो शाबान के माने आते हैं फैलाना। आवाज से, शाबान के माने आते हैं, यानी अल्लाह क्या कहना चाहते हैं? मेरा बंदा शाबान महीना दिया है, तू अपने हाथों को फैलाएगा, मैं अपनी रहमतों को फैलाऊंगा। मेरा बंदा तू नदामत के आंसू रोएगा, आंसू बाद में आएंगे, उससे पहले मैं तुझे मग़फ़िरत अता कर दूंगा। तो मेरे प्यारों, बहुत प्यारा महीना शाबान महीना। अब चूँकि आप सब जमा हैं और सीरतुल नबी के वास्ते जमा हैं, तो ये समझ लो कि शाबान महीना हमारे नबी का महीना। बोलो शाबान महीना हमारे, और आने वाला रमज़ान महीना अल्लाह का महीना। बोलो आने वाला रमज़ान हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना। बोलो सुभान अल्लाह।
اب میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے مہینے کے بارے میں کہہ دیا. رمضان مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین. اور شعبان مہینہ بھی اللہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم کو نصیب فرمائے. اس وقت میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے کو نہیں معلوم اس میں آدھا گھنٹہ جائے، 1 گھنٹہ جائے، 2 گھنٹہ جائے. آپ تیار ہو نا؟ بس آپ دعا کریں کہ میری آواز کھلتی جائے اور میں آپ کے سامنے بات کرتا جاؤں. بولو آمین. صرف ایک بات مجھے رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے یا نہیں گئے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب بھائی ہمارے بیٹے دل خیر آبادی نے کتنا اچھا ماحول بنایا تھا. آپ پھر ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں ہو گئے بھائی؟ ساتھ میں بولو نا، ایک ساتھ میں بولو. ہمارے نبی معراج پر گئے؟ میں نے بولو نہ گئے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ اور میرے مرتضیٰ آپ کو 7 آسمانوں پر آنا ہے، 7 آسمانوں پر آنا. آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل آسمانوں پر کیسے جانے کا؟ اور آج تک ہم تو آسمانوں پر گئے نہیں. آسمان پر کیا ہوگا؟ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، بولو سبحان اللہ. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ آؤ آسمان پر آ جاؤ. ہر نبی ہر آسمان پر آپ کا انتظار کر رہا ہے. ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ آسمانوں پر آ جائے. آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 6ٹھے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، 7ویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. بھائی پورا مجمع بولے سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمانوں کو پار کیا. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا، اللہ اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا. اے سبحان اللہ بولنا. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ دیکھو کتنی بنائی. ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا 8 جنتوں کو پار کرنا. آپ انگلیوں پر گنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جنت کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ. نمبر 2 جنت النعیم کو پار کر لیا، سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسری جنت جنت عدن کو پار کر لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 جنت سلام کو پار کر لیا. ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا، جنت مقامہ کو پار کر لیا، جنت ماوا کو پار کر لیا، جنت عدن کو پار کر لیا، بلکہ میرے پیاروں 8ویں جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا. جنت بھی پار ہو گئی. جنت النعیم، جنت عدن، جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت ماوا اور جنت فردوس. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 8 جنتوں کو پار. جب 8 جنتوں کو پار کر لیا، سننا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں 8 جنت کو پار کر لیا، اب کہاں آنا ہے؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا یہ درخت نظر آتا؟ ہاں نظر آتا. کہ یہ درخت کا نام سدرہ ہے، اس درخت کو پار کرنا ہے، بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے سدرہ کو بھی بولو بولو. وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا،
ایک بورڈ لگا تھا. جب سدرہ کو پار کیا قرآن کریم میں پتہ چلتا ہے ایک بورڈ لگا جس پر لکھا تھا المنتہا، یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا. بولو آسمان. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل ہم نے 7 آسمان 8 جنتوں کو پار کیا، سدرہ کو پار کیا، یہاں تو بورڈ لگا ہوا ہے کہ مکمل ہو گیا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سے پوچھو اب کیا کرنا. ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ اب کیا کرنا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آنا ہے. بولو سبحان اللہ. کہاں پر آنا ہے؟ عرش پر. عرش یہ کپٹیا والوں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں. عرش کے معنی اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. آپ نے مالداروں کے آفیسوں کو دیکھا ہوگا، چلو یہاں کپٹیا میں نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے کہیں کلکتہ میں دیکھا ہوگا، یا چلو اگر کوئی بمبئی گیا وہاں بڑے بڑے بلڈروں کی آفیسوں کو دیکھا ہوگا، یا اگر چلو آپ دبئی گئے ہوں گے بڑے بڑے برجوں کو دیکھا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا برج کیسا بنا ہوگا جو آسمانوں کو چھوتا ہے اور دریا میں سے شروع ہوتا ہے. اتنا بڑا برج حالانکہ بنانے والا انسان، اس کا آرکیٹیکٹ انسان، اس کا ڈیزائن کرنے والا انسان، اس کے اوپر اینٹ اور گارا لگانے والا انسان، اس کے اوپر ساری کاریگری کرنے والا انسان. جب انسان اتنا بڑا برج بنا سکتا تو میرے کپٹیا والوں اللہ کی قسم اللہ کی آفس کیسی ہوگی میرے پیار. اور اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ اب آپ کو کہاں پر آنا ہے. بولو نا کہاں پر آنا ہے. عرش یعنی اللہ کی. تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل بلا رہے عرش پر بلا رہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو بلا رہے مجھے نہیں بلا رہے. بولو سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آپ نہیں، ارے مجھے لینے تو مکہ مکرمہ میں آپ آئے تھے، پورا سفر ہم نے ساتھ میں طے کیا اور راتوں رات سفر طے کیا اور یہاں آ کر آپ کہتے ہو کہ میں آگے نہیں آؤں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے یہاں سے لے کر عرش تک، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں. بولو آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی. یہ مقام محمد ہے جہاں سارے فرشتے نوری فرشتے جہاں ان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. بولو جہاں نوری فرشتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے، اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی، خدا کی رونق، خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. یہ صرف مقام محمد ہے، آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں. بولو آپ کے بعد کوئی. خیر ہمارے نبی کہاں پر پہنچے. بولو آواز نہیں آ رہی. بولو کہاں پہنچے. بھئی میری آواز بیٹھی آپ کی بھی بیٹھی ہے، آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے. دل خیر آبادی نے سب کی آواز بٹھا دی. ہمارے دل خیر آبادی آج آپ سے بہت قریبی ملاقات ہوئی. شادی ہوئی آپ کی؟ یہ بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. گھر میں بھی آپ پڑھتے نعت نظم بیوی سنتی ہے؟ نہیں یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ قاری احمد علی آپ باہر جاتے ہو لمبے لمبے بیان کرتے ہو، ہاں گھر میں بیوی سنتی ہے؟ میں نے کہا میں سنتا ہوں. وہی حال ہے نا سب کا. کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. اب میں ابھی میرا بیان شروع کرنے جا رہا ہوں. یہاں تک تو میں نے مقدمہ بتایا. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے. آواز کے ساتھ بولو کہاں پر پہنچ گئے. اور پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا قرآن پاک کی آیت جو ڈائریکٹ ریلے ہوتی ہے کہ ہمارے نبی عرش پر گئے. میرے ساتھ میں پڑھے جن کو یاد ہو. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع ساتھ میں بولے کہاں پر پہنچ گئے. بس اب بیان شروع ہو رہا ہے. جب عرش پر ہمارے نبی اور اللہ، بولو ہمارے نبی، ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف رب مصطفیٰ. بولو سبحان اللہ. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھو یہ پورے کپٹیا والے بلکہ پوری دنیا میں یہ بات کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
5 सवालात पूछे हैं, बस वो 5 सवालात करके मैं यहाँ से चला इंशाअल्लाह। बोलो कितने सवालात? क्वेश्चंस, यानी हमारे नबी सवाल पूछेंगे, जवाब देने वाला कौन? यानी सवाल मुस्तफ़ा के और जवाब रब्बे मुस्तफ़ा के। अल्लाह की कसम इन सवालों से बढ़कर कोई सवाल नहीं होगा और उन जवाबात से बढ़कर कोई जवाब नहीं होगा। अब सब सुभान अल्लाह एक एक जुमले पर बोलते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से पूछा, अल्लाह आपकी परमिशन, आपकी इजाज़त है, मुझे 5 सवालात पूछना है। अल्लाह ने क्या फरमाया, अरे मेरे मुस्तफ़ा मेहमान बन के आए हो, आज पूछते जाओगे तुम्हारा रब जवाब देता जाएगा। अब सब याद रखेंगे, कोई भूलेगा नहीं। कितने सवालात? बल्कि बयान का उन्वान है 5 क्वेश्चंस, 5 सवालात, इसी को लेकर हमको चलना है। चलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सवाल, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल पूछा, ए अल्लाह, आवाज़ आ रही ना मेरी आपको? यानी सबको आ रही ना आवाज़? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से पूछा, ए अल्लाह, ए मेरे पैदा करने वाले अल्लाह, पहला सवाल, आपने दुनिया में एक नबी को भेजा, आपने दुनिया में एक नबी को भेजे आपने, जिनका नाम हजरत इब्राहीम, ए अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? ये पहला सवाल कि अल्लाह आपने हजरत इब्राहीम को क्या इनाम दिया? भाई सब सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे मुस्तफ़ा, तुम मुझे पहला सवाल पूछ रहे हो कि मैंने इब्राहीम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया, मेरी कसम, मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। बोलो, मैंने उनके लिए आग को, ये सब याद रखना, मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। और आपको मालूम होगा नमरूद शैतान ने आग लगाई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। 40 दिन और 40 रात हजरत इब्राहीम आग में। सारी कौम ये समझे कि हजरत इब्राहीम का मामला मुकम्मल हो गया, हजरत इब्राहीम ख़त्म हो गए, क्योंकि 40 दिन और 40 रात कोई आग में रहे तो बचने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन आग जैसे जैसे नीचे आती गई, देखने वालों ने देखा, गुजरने वालों ने देखा, औरतों ने देखा, मर्दों ने देखा, बच्चों ने देखा, गौर से आग में देखा, हजरत इब्राहीम तो तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं। बोलो और फल खा रहे हैं, कभी फ्रूट खा रहे हैं, कभी कुछ अजीब खा रहे हैं, सब जमा होते गए, जमा होते गए, जमा होते गए, मजमा जमता गया। 40 दिन और 40 रात के बाद आग बुझी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आए, सबने मुबारकबादी दी, अल्लाह के नबी आज आप जीत गए, अल्लाह के नबी आपको फतह मिल गई, आज नमरूद जलील और रुसवा हो गया, आप जीत गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोने लगे। सबने कहा रोते क्यों? कहा फिर जाना है। अरे कहाँ जाना है? अरे बोलो ना, कहाँ जाना है? आग में। सबने कहा फिर आपको आग में जाना है? आग में? हम मुबारकबादी दे रहे, आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे और आपको फिर आग में जाना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारे लोगों से कहा तुमने तुम्हारी आंखों से देखा, तुम्हें वो आग नजर आई, मेरी आंखों से देखो मुझे जन्नत का बाग नजर आया। और अल्लाह ने भी यही फरमाया। पढ़ेंगे मेरे साथ में, कौन कौन हाफिज है भाई? यहाँ तो उलमा किराम तो है ही माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 17, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम व अरादू बिही कैदा फजअलनाहुमुल अखसरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हमने आसमानों से हुक्म दे दिया, ए आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहीम पर सलामत वाली हो जा। अल्लाह ने इब्राहीम के लिए आग को, बोलो सब साथ में बोलेंगे, आग को जन्नत का बाग बना दिया। और आपको मालूम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अब ये आग से बाहर आने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। सबने कहा क्यों आपको अच्छा नहीं लगता? यहाँ भी तो खाना है, यहाँ पीना है, यहाँ कपड़ा है, यहाँ बीवी है, बच्चे हैं, आपको आग से बाहर आने के बाद अच्छा क्यों नहीं लगता? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश कोई मेरे दिल को जाना होता। जब मैं आग में था, रोज़ाना सुबह में अल्लाह खुद मुझे पूछा करते थे, इब्राहीम तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होती? तुम्हें भूख तो नहीं लगी? तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो अल्लाह का मुझे सवाल करना। खैर हमारे नबी अर्श पर गए, पहला सवाल, ए अल्लाह तूने हजरत इब्राहीम को कौन सा इनाम दिया? पूरा मजमा साथ में बोलेगा। अल्लाह ने फरमाया, हमने इब्राहीम के लिए आग को। कितने सवाल हो गए? बचे कितने? सुन रहे हो ना आप लोग? दूसरा सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत
आजिज़ी के साथ, ए अल्लाह, दूसरा सवाल, आपने हज़रत मूसा को क्या इनाम दिया? बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने क्या इनाम दिया? अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया, ओ मेरे मुस्तफ़ा अर्श पर आए हो, मूसा के बारे में पूछ रहे हो? अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे मुस्तफ़ा, हमने हज़रत मूसा के लिए समंदर में रास्ते बना दिए। बोलो सुभान अल्लाह। समुंदर में मेरे प्यारों ऐसी तश्कील किसी ने नहीं की होगी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ से उतर कर तश्कील करते। अपनी पूरी कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का नाम बनु इसराइल। बोलो, कौम का नाम बनु। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? मैं अभी अभी पहाड़ से आया हूँ, अल्लाह से बात करके आया हूँ, अल्लाह का हुक्म है, पूरी कौम आज मेरे साथ चलेगी और रातों रात चलेगी। मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, तुम्हारे घर के सामान भी होंगे, बर्तन भी होंगे, कपड़े भी होंगे, जेवरात भी होंगे, सवारी भी होगी। आज रातों रात हम सबको पार होना है। आपको मालूम है तफसीर की किताबों में लिखा, हज़रत मूसा ने जब ये तश्कील की तो इनकी कौम बनु इसराइल 1 लाख, कितने थे? नहीं, साथ में बोलो, कितने थे? आज हमको ये मजमा दिखता है तो हमारी अकल हैरान हो जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझो कि ज़ोहर के वक्त में तश्कील की होगी और रात को ईशा के बाद चलना है और 1 लाख तैयार हो गए, जिसमें मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी। अब जाहिर बात है कि जैसे हमारे कपटिया की गली होती है, वहाँ भी छोटी छोटी गली होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को कहा, मेरे साथ में चलो। तो थोड़े इस गली में चले, थोड़े उस गली में चले, थोड़े उस गली में चले, इतने में एक आए और आकर का अल्लाह के नबी सब अलग अलग गली में है। और उस ज़माने का सबसे जालिम बादशाह फिरौन, उसकी पुलिस चारों तरफ फैली हुई है। अगर 1 लाख में से किसी एक को भी पकड़ लिया और उसने कह दिया कि हम लोग भाग रहे हैं तो हम सब की मौत आएगी। हज़रत मूसा ने इतने प्यार से जवाब दिया, कदम बढ़ाते जाओ, हमारा काम कदम बढ़ाना है, फिरौन की पुलिस को अंधा बनाना ये अल्लाह का काम है। यानी फिरौन की पुलिस सामने खड़ी है और ये पूरा का पूरा लश्कर जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। बोलो, आगे कौन है हजरत? पीछे कितने लोग हैं? बच्चे भी हैं, सवारियां भी हैं, बर्तन भी है, कपड़े भी है। एक मैदान आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। आधी रात को एक मैदान आ गया। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा मैदान आ गया कि 1 लाख जमा हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े सुकून से कहा, भाई सब लोग जमा हो गए, भाई सब लोग जमा हो गए, कोई बाकी तो नहीं रहा, कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा, किसी का सामान, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। सब तरफ से आवाज़ आई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आप अल्लाह के नबी है, आप आगे बढ़ते जाए, हम आपके साथ पीछे पीछे। कितने हैं? आपको ताज्जुब होगा, एक मोड़ पे आके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए। अब सबने पूछा क्या हुआ? कहा रास्ता भूल गए। बोलो, रास्ता बताओ। 1 लाख को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और अभी यहाँ 2-4 खड़े थे तो क्या पीछे से धमाधमी शुरू हो गई। तो वहाँ तो रास्ता ही भूल गए। तो सबने कहा, अल्लाह के नबी कैसी बातें कर रहे हो कि रास्ता भूल गए? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं आप गुस्से न हो, हम ये रास्ते पर चलते हैं, राइट वाला रास्ता ले लेंगे। अब आगे हज़रत मूसा, पीछे 1 लाख मर्द, औरतें, बच्चे, सवारियाँ और सवारियों पर कपड़े, बर्तन, जेवरात, और चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। कुछ समय तक चले होंगे, सामने दरिया आ गया। अरे बोलो, सामने बिल्कुल मौज मारता, थपेड़े मारता समंदर आ गया। अब वो जो 1 लाख थे कहने लगे, अल्लाह के नबी कहाँ? स्विमिंग। अरे समझे स्विमिंग यानी तैरने का। बच्चे हमारे साथ, दूध पीते बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी औरतें, बूढ़ी औरतें, आप कहाँ लेकर आए? ये तो रास्ता पूरा का पूरा दरिया है, सिवाय मौत के कुछ नजर नहीं आता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सर पर हाथ रखा, कहा वहाँ जो रास्ता भूले थे ना, वो सही में भूल गए थे, चलो वापस यू टर्न ले लो। अब कोई गाड़ी थोड़ी है कि यूँ मारा नहीं यू टर्न ले लिया। 1 लाख का मजमा है, सबने का यू टर्न का क्या मतलब होता है? यानी हम वापस मुड़े, वापस चले। अल्लाह के नबी ये क्या है? अभी तो बात हो रही कि पीछे देखा कि गुबार उड़ रहा है, इतना गुबार उड़ रहा है, इतनी मिट्टी उड़ रही है। पता चला कि फिरौन अपने लश्कर के साथ आ रहा है। फिरौन भी आ रहा है और उसके घोड़े पर आ रहा है और उसका पूरा लश्कर घोड़ों पर आ रहा है। घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है, गुबार उड़ रहा है। अब 1 लाख ने कहा, अल्लाह के नबी कहाँ लेकर आए? सामने भी मौत और पीछे भी। भाई आगे जाए तो समंदर है, मरना है, और पीछे फिरौन का लश्कर है, बोटी बोटी कर देगा। किसी ने तो आकर कहा, अल्लाह के नबी हम वहीं अच्छे नहीं थे?
ہم اپنے گھر میں تھے، ارے فرعون ظلم کرتا تھا، ہم برداشت کرتے تھے، ہماری ماں بہنوں کو ستاتا تھا، ہم برداشت کرتے تھے، مگر یہ کیسا مرحلہ کہ آگے بھی موت اور پیچھے بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے، کہا اللہ یہ کیا ہو گیا اللہ، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے۔ اے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے پیار سے جواب دیا، ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی، بعض روایت میں لکڑی چھوٹی سی، بعض روایت میں بڑا ڈنڈا، خیر عربی میں کہتے ہیں عصا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو کہا سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ کیسے سمندر پہ مارو، ارے یہ لکڑی ہوگی، یہ ڈنڈا ہوگا، سمندر پہ ماروں گا، ڈھپ سے آواز آئے گی، پانی اڑے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کیا اپنا توکل یاد نہیں رہا، کیا بھروسہ یاد نہیں رہا؟ ارے لکڑی عصا کو سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، کپتیا والو زندہ باد۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سب گئے، جا کر عصا کو ہاتھ میں لیا اور یوں سمندر پہ مارا۔ آپ کو تعجب ہوگا کپتیا والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہم 12 راستے بنائیں گے، اس لیے کہ تم 1,00,000 سے زیادہ کو لے کر آئے ہو، لیکن ان سب کو تقسیم کرو تو 12 خاندانوں میں تقسیم ہوں گے، 12 قبیلوں میں تقسیم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے مہمان ہیں، آج سب کے لیے سمندر میں ہر قبیلے کے واسطے الگ راستہ بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ 12 راستے اللہ نے بنائے، بولو 12 راستے اللہ نے بنائے، اور یہ سب کے سب آئے۔ اور میرے پیاروں آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے پتھروں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی، یہاں اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا، پانی ادھر دیوار کی طرح کھڑا، ادھر پانی دیوار کی طرح کھڑا، درمیان میں راستہ۔ حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں اور میری قوم نے پورے سمندر کو پار کیا، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بولو بھائی حضرت موسیٰ پار ہو گئے، بولو موسیٰ، یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 19، پھر میں کہوں گا حافظ میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو سمندر پہ مارے۔ اللہ فرماتے میں نے سمندر کے پیٹ کو پھاڑ دیا، میں نے پانی کو دیوار بنا دیا، اور حضرت موسیٰ پورے لشکر کے ساتھ، بولو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ ہمارے نبی کا دوسرا سوال یہی تھا نا، ارے بولو نا یہی تھا نا، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون۔ جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کیا کہا، چلو چلو اپنے گھوڑے ڈالو، اور سپاہیوں نے کہا وہ پانی ہے کب واپس آ جائے گا کچھ پتا نہیں، اور یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے بھائی حضرت ہارون کی وجہ سے یا حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے واسطے نہیں ہوا۔ ارے فرعون نے کہا میں خدا ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے، چلو اپنے گھوڑے ڈالو۔ میرے پیاروں یہ ہوشیاری بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فرعون نے کہا سب میری وجہ سے ہوا، ہمارے کپٹیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ باقی کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم، کوئی مولانا کے پاس آتا، مولانا آپ کو معلوم ہے کپٹیا میں 2 کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا، 2 کے اندر بہت بڑی لڑائی ہونے والی تھی، 2 خاندان آپس میں لڑنے والے تھے۔ ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں پہنچ گیا نا سب ختم، حالانکہ کم بخت لڑائی اسی نے کروایا ہوگا۔ اب فرعون نے کہا میری وجہ سے راستہ بنا۔ میرے پیاروں ہوا کیا، فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا، اس کے سارے شرطا اور سارے سپاہیوں نے گھوڑا ڈالا، جیسے درمیان میں پہنچے اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ واپس اپنی جگہ پر آ جا۔ ارے آپ کو معلوم ہے جب پانی فرعون کے یہاں تک آ گیا
کمر تک آ گیا، پھر اس کے سینے تک آ گیا، پھر اس کے گلے تک آ گیا. جب یہاں تک پانی آ گیا تو فرعون نے کہا اللہ میں مان گیا تو اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں. وہ حضرت موسیٰ جو آگے گئے وہ تیرے نبی ہے، اللہ میں مان گیا، اللہ میں تجھے مان گیا. اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی فرعون موت کی آخری گھڑی آ گئی، ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے. یہ میں نے صرف اس لیے سنایا کہ میرے کپٹیا والوں ہماری بھی وہ گھڑی آئے گی. ارے بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، وہ گھڑی آئے گی. جب بالکل آخری گھڑی ہوگی نا اس وقت چلا چلا کر کہے گا اللہ اللہ میں یہ کر لوں، اللہ میں یہ کر لوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے. اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ 80 سال کی عمر دی، 60 سال کی عمر دی، اب میں نے توبہ کا دروازہ. یہ قرآن میں فرعون کے بارے میں لکھا ہے 11ویں پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرعون اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب نہ زمین تیری لاش کو قبول کرے گی نہ آسمان تیری لاش کو قبول کرے گا. آج بھی ایجپٹ میں یہ فرعون مصر کے میوزیم میں اس کی لاش معلوم نہیں کتنا تڑپتی ہوگی، اللہ کا کیا کیا عذاب آتا ہوگا. خیر مجھے یہ بتانا ہمارے نبی معراج پر پہنچے، اللہ کے عرش پر پہنچے، کتنے سوالات، یعنی کتنے سوالات کل ملا کر پوچھنے والے ہیں؟ ساتھ میں بولو. پہلا سوال ہے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو، ایسا نہیں پورا مجمع بولے گا، میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو. پھر ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا ہے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے ہو گئے؟ تیسرا سوال کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ایک اور نبی، تیسرا سوال ایک اور نبی حضرت داؤد آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے نبی حضرت داؤد کے بارے میں پوچھتے ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آسمان سے کتاب دی جس کتاب کا نام تھا زبور، اور جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے، سننا حضرت داؤد کو آسمان سے کتاب ملی، نام کیا؟ زبور. جب وہ پڑھتے تھے آسمان کے پرندے بھی تھم جاتے تھے، بولو سبحان اللہ. بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا، بولو سبحان اللہ. اور حضرت داؤد جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گھنگھنانا شروع کر دیتے تھے، بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یہ انعام تو ہم نے دیا، آسمان سے کتاب دے دی، لیکن ایک اور انعام دیا. وہ انعام یہ تھا کہ حضرت داؤد کے سامنے بڑے سے بڑا لوہا ہے. بھائی لوہا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ بھائی لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں ہوتی ہے، لوہے کی بڑی بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹرین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں. لیکن کتنا بھی بھاری بھرکم لوہا آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، آپ اپنے 5 انگلیوں کو آگے بڑھاتے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے اور لوہے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اور جو اپنی زبان سے کہتے تھے اللہ وہ بنا دیتا تھا، بولو سبحان اللہ. یعنی اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا، بولو لوہے کو ان کے ہاتھ میں. اور یہ بھی قرآن میں پارہ نمبر 22، بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. پارہ نمبر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے داؤد کو دیکھ لو، یہ زبور پڑھتے جائیں گے، پہاڑ بھی گنگناتے جائیں گے، پرندے بھی تھم جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم بنا دیا. بھائی لوہے کو کیا بنا دیا؟ تو پھر بولیں گے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، آواز نہیں آ رہی، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو. کتنے سوالات ہو گئے؟ بچے کتنے؟ اب سننا، آپ سن رہے ہو نا سب لوگ؟ بولتے جاؤ. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی 3 رمضان بعد باقی 2.
جی نہیں آپ بلائیں گے تو ضرور آؤں گا. یہ اشرف نے بلایا، بھلے بہت ستایا لیکن آیا کہ نہیں آیا. اس کو منع کیا، میں نے کہا میری آواز بہت بیٹھی ہے، میں نہیں آ پاؤں گا، نہیں بول پاؤں گا. اتنی زبردستی کیا کہ میرے ساتھیوں نے کہا چلے جاؤ، کہیں اشرف کے اوپر حالات نہ آ جاوے. یہاں آ کر بھی اس نے میرے کو چین سکون نہیں دیا بھائی. تو 3 سوالات سمجھ گئے آپ لوگ تو ہاں بولے، نہیں سمجھ گئے تو میرا ساتھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کے لیے آگ کو، پھر اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر میں، اور میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو. اب چوتھا سوال بہت پیارا سوال. اے اللہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ یہ چوتھا سوال. اللہ ایک بہت بڑے نبی آئے سلیمان، بولو نام کیا؟ حضرت سلیمان. اے اللہ آپ نے ان کو کیا عطا فرمایا؟ سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہو؟ میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، حضرت سلیمان کے بارے میں پوچھتے ہو. ارے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو دنیا کا بھی بادشاہ بنایا، میں نے اپنا نبی بھی بنایا، اور اتنی بڑی حکومت دی کہ ایسا سپر پاور میں نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اور پورا مجمع بولے حضرت سلیمان کے پاس بڑی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بولو نا تھی کہ نہیں؟ آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا حضرت سلیمان انسان پہ حکومت کرے. نمبر 2 میں نے کیا کہا؟ جنات. کپٹیا میں ہے جنات؟ ہاں اشرف ہے؟ باقی نہیں ہوئے تو آج جنات سے کم نہیں تھا میرے میں. بھائی جنات ہے آپ کے یہاں؟ اور اچھا بھیا ہمارے دل خیرآباد آبادی اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرماوے. کہ جناتوں کا ڈر ایسا ہے، عجیب ڈر ہے جناتوں کا. میرے پاس ایک شخص آئے تھے، میں نے کہا بھائی، میرے کو کہتا ہے کہ مولانا میرے اندر بہت ہمت ہے. میں نے کہا اچھا. کہا نہیں مطلب مجھے غصہ آئے نا تو میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. ہاں میں نے کہا باپ کو بھی گالی دیتا؟ کہا بس مولانا میرا ٹیمپر بہت ہیوی ہے، میرے کو غصہ آوے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. میں نے کہا ادھر آ بیٹا ادھر آ. جب وہ میرے قریب آیا میں نے کہا 30 سال سے میں عملیات تعویذ کا کام کرتا ہوں، تو ایک کام کرے میرا. میں نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا ایک کام کرنا بیٹا، رات کو 2 بجے قبرستان جانا، 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کے اتنا پڑھنے کا ہے. اب سب دوستوں کے بیچ میں تھا، مجھے کہتا ہاں ٹھیک ہے. میں جب اپنے گھر گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی. میں نے دروازہ کھولا، وہی تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ہوگا اور رات کو قبرستان جانا نہیں ہو. میں نے کہا اس میں کیا ہے بھائی، رات کو قبرستان 2 بجے جانا ہے اور 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور واپس آنا ہے. تو کہا نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گجرات میں جنات کو مامو کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا، میں گجرات کا نہیں، میں تو مہاراشٹر کا. اب اس نے مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں. میں نے کہا وہاں پرابلم کیا ہے؟ تو کہا مامو. میں نے کہا مامو کے اوپر بھی فاتحہ پڑھ لینا. بھائی مامو قبر میں سویا ہوگا تو اس پر بھی فاتحہ پڑھ لینا. کہا قاری صاحب مولانا آپ سمجھتے نہیں. میں نے کہا کیا؟ کہا مامو. میں نے کہا ارے بھائی مامو ہے تو اس میں تو کا کو ٹینشن لیتا. کہتا آپ سمجھتے نہیں، مامو یعنی جنات. میں نے کہا واہ بھائی وہ مامو، تو بھانجا، میرے کو کائے کو بیچ میں لاتا. تو معلوم نہیں یہاں کپٹیا میں بھی ایسے ہوں گے. اور عجب معاملہ، گھر میں اکیلا رہنے کے لیے کہو، حالانکہ 35 سال سے وہ گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو کہو کہ آج تجھے اکیلا گھر میں رہنا ہے، فیملی باہر جا رہی ہے، تو اپنے دوست کو فون کر کے کہتا بھائی تو بھی میرے گھر میں آنا، کیونکہ رات کو گھبراتا. اور کیا کہے گا معلوم؟ وہ آیا. کیا آیا بھائی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جنات کو اللہ نے 3 نمبر دیا ہے. بولو کپٹیا والوں کون سا نمبر؟ پہلا نمبر انسان، دوسرا نمبر فرشتے، تیسرا نمبر کمال ہے بھائی. 3 نمبر والا 1 نمبر کو ڈراتا ہے. بھائی جنات تیسرے نمبر پر وہ پہلے نمبر والے کو ڈراوے. خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی. انسانوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، چرندے درندے پرندے. آپ کو معلوم ہے
یہ یہاں کپٹیا میں مدرسہ چلتا ہوگا نا؟ مولانا آپ یہیں کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ اچھا دور سے آئے ہو آپ بھی؟ ماشاءاللہ. باقی آپ کے شعر و شاعری سے میں بہت متاثر ہو گیا ماشاءاللہ. آپ کا اعلان بھی بہت پیارا، میں کب سے سن رہا ہوں، جہاں جہاں تک میرے کو آواز آ رہی میں آپ کا اعلان سن رہا ہوں. اللہ آپ کو اچھا رکھے. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے، وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا اسکول میں بھی ہوتی ہے، کالج میں بھی ہوتی، کالج میں شاید نہیں ہوتی، باقی اسکول میں بھی حاضری ہوتی ہے، مدرسے میں حاضری ہوتی. یہ حاضری کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت سلیمان. بولو کون شروع کرنے والے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کبھی کبھی اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد انسانوں کو آگے بٹھاتے، اس کے بعد جنات ہوتے، اس کے بعد درندے ہوتے، اس کے بعد پرندے ہوتے، اس کے بعد چرندے ہوتے، اس کے بعد دوسری مخلوقات ہوتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک کی حاضری لیتے تھے. اچھا ہمارے یہاں بھی کبھی حاضری لو، اور اگر بچہ کبھی پڑھنے نہیں آیا، یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے، ایک دن بچہ پڑھنے نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، کبھی کبھی مولانا غصے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب بچہ 3 دن کے بعد آئے گا تو مولانا پریشان ہوں گے کہ 3 دن تک تو آیا نہیں. ہمارے کئی بچوں کا سبق ساتھ میں چلتا تھا، اب تجھے میں دوبارہ سبق پڑھاؤں گا. مولانا غصے ہوتے، اور غصے میں کبھی ہلکا سا مار بھی دیتے. مار دیا کیا طوفان ہوتا. وہ عورت بغیر دوپٹے کے مولانا کے ساتھ لڑنے کے واسطے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا تمہارے اندر ہمت کیسی، میرے گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ایسا بے دردی کے ساتھ مارا. ارے میرے پیارو، یہ آپ کو بتاؤ، حضرت سلیمان ایک بار حاضری لے رہے تھے تو ایک پرندہ نہیں آیا. بولو حاضری میں کون نہیں آیا؟ اور پرندے کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا، ہد ہد. بولو کیا نام؟ نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، ہد ہد کہاں ہے؟ پتا چلا وہ نہیں ہے. کہا فوراً معلوم کرو کہاں ہے. اگر صحیح وجہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح وجہ نہیں بتائیں گے تو سزا دوں گا، اور اگر اور غصہ آئے گا معاملہ ہی ختم کر دوں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حاضری کا سلسلہ. بولو کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 19. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہد ہد پرندہ کہاں ہے؟ اگر صحیح وجہ بتائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی صحیح وجہ نہ ہوگی تو سخت سزا دوں گا. ہو سکتا کہ میں ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا. تو خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی. بولو کس پر حکومت؟ یہ اصل مجھے بتانا. حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا، جیسے یہ کرسی ہے ماشاءاللہ. آج یہ کرسی سے میرے کو بھی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اتنے ہار تو میرے کو شادی میں بھی نہیں پہنائے تھے جتنے ہار آج کپٹیا والوں نے میرے کو پہنائے. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک کرسی تھی. اس کرسی پر اور اس تخت پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے. جیسے بیٹھتے تھے 2 فرشتے آتے تھے، آ کر پوچھتے تھے آپ کو کہاں جانا؟ حضرت سلیمان فرماتے مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا. بولو کہاں پر ہوں؟ جیسے آسان الفاظ میں یوں کہو کہ کپٹیا میں ہوں، امریکہ جانا ہے، جہاں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے وہاں پر مجھے جانا. تو فرشتے کہتے تھے آپ آرام کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر آرام کرتے. تھوڑی دیر میں وہی دونوں فرشتے کہتے اللہ کے نبی اٹھو، اللہ کے نبی اٹھو. حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو بیٹھے. کہاں پہنچ گئے؟ کہاں؟ مشرق سے. حضرت سلیمان کہتے اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کہا آپ اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا. یہ قرآن میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی تابع بنا دیا. تو میرے پیاروں کتنے سوال ہو گئے؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے. کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہے؟ ایک. کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ یہ بیچ میں ایک جنت کی بات آئی نا مولانا. ایک بات میں بتاؤں، کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. بھائی وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں
پیو. اب کبھی اتنا بڑا مجمع جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا, اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے, یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں, وہ کہیں وہاں چلا گیا, وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں, وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں. اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان. اب قبرستان میں رات کو جیسے ابھی کتنے بجے یہ 12:15 12:30 ہوئے, ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا, کوئی نہیں تھا, سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں. اب وہ گیا, وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا, سیگار نکالا اور لائٹر نکالا, اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا, ایک دم مارا, 2 دم مارا, بڑا اطمینان سے. لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ میں نے بولو نا کون کھڑا تھا؟ جنات. ہاں آپ لوگ بھی ماموں بولتے ہو. وہ پیچھے جنات کھڑا تھا. اب اس کے لمبے لمبے ہاتھ, اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں, اور کہاں لمبا اس کا چہرہ. اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا, وہ جنات نے پیچھے سے کہا اے کیا کر رہے ہو. اب اس نے سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا, اچانک کون آیا. تو یوں دیکھو, یوں سگریٹ پیتے پیتے یوں ایک آنکھ سے دیکھا, ایک آنکھ سے دیکھا, اتنے لمبے ہاتھ پاؤں, سمجھ گیا کون ہے, جنات ہے. یوں سگریٹ کو لیا, یوں پھینکا اور پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا, اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جتنی دعائیں آتی سب پڑھنا شروع کر دیا. وہ جنات نے کہا اے کیا کر رہے ہو. اب وہ اتنا ڈرا ہوا جنات سے, انسان ہے مگر اتنا ڈرا ہوا جنات سے. وہ جنات پوچھ رہا کیا کر رہے ہو. تو کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں, فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے کہا ارے کس پر فاتحہ پڑھ رہا. کہا میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. اور جنات کی طرف دیکھے نہیں, صرف بولے میں میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا. اور جنات نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو یہ روتے روتے کہتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. یا آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے اچانک ہنسایا کیوں. توا گرم کر رہا ہوں, اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. کتنے سوالات ہو گئے, ساتھ میں جواب دو گے نہیں انشاءاللہ. جلدی جلدی پھٹاپٹ دے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, پورا مجمع ساتھ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے. نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنا دیا. اور نمبر 4 حضرت سلیمان جیسے بادشاہ نبی کے لیے ہم نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے ہو گئے, اب کتنا باقی ہے. سمجھو یہ پوری بات اسی وجہ سے آ رہی ہے, سیرت النبی کا جلسہ ہے نا. بولو سبحان اللہ. ایک بار کہہ دو درود شریف پڑھ لو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. جئیں گے, بولو جئیں گے محمد کی محبت میں, اور مریں گے محمد کی محبت میں. بولو صلی اللہ ہو. ابھی میں نے کتاب لکھی, میں نے ابھی اشرف ال کو دیا بھی میں نے, بلکہ میں تو کہوں گا علماء کرام اگر اس کتاب کو قبول کریں. ہم نے اس کتاب کو لکھا جس کا نام ہے گناہوں کو مٹانا ہو تو درود پڑھو. گناہوں کو مٹانا ہو تو, اور میں نے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 نام یاد کیے, اور 700 نام کو میں نے اس میں جمع کیا, اور وہ قرآن حدیث سے نکلے ہوئے نام ہیں. اور میں نے اس کو پھر ہر ہفتے میں الگ الگ رکھا. سنیچر کے لیے 100, اتوار کے لیے 100, پیر کے لیے 100, تاکہ ہفتہ مکمل ہوئے اور ہمارے نبی کے 700 اسماء مبارکہ, ان کے مبارک نام ہمارے دل میں اتر جاوے. بولو سبحان اللہ. اور ابھی جب عمرے میں گیا تو وہ کتاب کو میں اپنے جیب میں لے کر گیا. جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملا تب بھی میں نے وہاں یہی کہا. اور جب روضہ مبارکہ پر گیا میں نے کہا میرے پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا, یہ ایک حقیر سا تحفہ لے کر آیا ہوں. میرے پیارے دعا کریں کہ اللہ اس کتاب کو قبول فرما لے. خیر اب ہمارے 5ویں سوال پر. بھائی پہلا سوال حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے. نمبر 3 حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنائے. نمبر 4 حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنائے. اب 5واں سوال, بھائی کوئی جانا نہیں, بہت پیار سے سننا. ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا, اللہ میں عرش پر آیا ہوں. بولو کیا, سنتے جانا, بولو میں. پھر کہا اللہ آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. اور اللہ میں زمین پر نہیں ہوں, میں آسمانوں پر نہیں ہوں. اللہ میں عرش میں آیا ہوں, مہمان بن کر آیا ہوں, آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. اے اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے جب حضرت ابراہیم زمین پر تھے. بولو سبحان اللہ.
حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، حضرت موسیٰ زمین پر تھے۔ حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا، حضرت داؤد زمین پر تھے۔ حضرت سلیمان کے لیے بھلے ہوا کو غلام بنا دیا مگر وہ زمین پر تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں آپ کے عرش میں آیا ہوں، اب بتاؤ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہو؟ بولو سبحان اللہ۔ اب یہ بتاؤ آج میں آپ کے عرش پر آیا ہوں، آیا نہیں بلایا گیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، مجھے کیا انعام دینے والے؟ بھائی پورا مجمع سبحان اللہ بولتا جائے گا، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ولیس قد آتیتک افضل من کل ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں مجھے جن کو دینا تھا میں نے دے دیا۔ ارے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تو سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنا دیا، لیکن میرے مصطفیٰ میں تمہیں سب سے بڑا انعام دینے والا، کیونکہ سارے نبی مقتدی بنتے ہیں، میرا مصطفیٰ تو سب کا امام بننے والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، بھئی سنتے جانا سبحان اللہ بولتے جانا۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، سارے نبیوں کو مقتدی بنایا، تجھے سارے نبیوں کا امام بنایا، تیرا انعام بھی بہت بڑا ہوگا۔ اب سننا، ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ، اور آگے بڑھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ، اور کہا اللہ انعام بتا دینا، اللہ کیا انعام آپ مجھے دینے والے بتا دینا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب احد۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، بلائے گئے ہو، مہمان بن کے آئے ہو، اللہ نے فرمایا میری قسم اتنا بڑا انعام دوں گا آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، اور کسی دل نے سوچا نہیں۔ اتنا بڑا انعام دینے والا نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی دل نے سوچا۔ ہمارے نبی اور آگے بڑھے، بولو سبحان اللہ، بالکل قریب، قاب قوسین او ادنا، بالکل قریب، بالکل قریب۔ اللہ اب بتا دینا کیا دینے والا۔ چلو کپٹیا والوں کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے بھائی، ماشاءاللہ۔ کیا انعام اللہ کیا انعام دینے والے؟ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی دل نے۔ اللہ نے فرمایا کسی نبی نے سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نبیوں کے امام ہو، سارے نبی مقتدی بنے، میرا مصطفیٰ سب کا امام بنے، تو انعام بھی بڑے امام والا ہوگا۔ اللہ کیا انعام دو گے؟ اب سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ جل وعلا اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ یہ میں نے عربی میں بتایا، علماء کرام سمجھ گئے۔ آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ انہیں پورا مجمع ساتھ میں بولو سبحان اللہ، ایک مرتبہ بول دو الحمدللہ، اور جب انعام سنو تو ساتھ میں کہہ دینا نعرہ تکبیر۔ انعام سننے کے بعد دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا، اللہ ذکرتو الا ذکرت معی، اور آگے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں اللہ فرما رہے، اللہ فرماتے جہاں جہاں، اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں، اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ابھی انعام پورا نہیں ہوا، آدھے انعام پر ہی تکبیر لگ گئی، پورا انعام سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، جو تیرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول
فقد اطاع اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی، اے میرے مرتضیٰ، اے کلیم اللہ، اے حبیب اللہ، اے صفی اللہ، اے نجی اللہ، اے بشیر و نذیر، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے مصطفیٰ تیرا بھی نام لیا جائے گا، لیکن جو تیرا ہوگا، پھر بولو، جو تیرا نہیں. اب ہم میں سے کون کون نبی کے ہیں؟ جو نبی کا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا ہے. ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ بھائی کون کون نبی کے ہیں؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، ہم سب نبی کے ہیں نا. تو جب نبی کے ہیں تو ساتھ میں جواب دے دو بھائی محبت کرتے ہو؟ ہاں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ایسا کیسا جواب دے رہے؟ میں نے کوئی آپ کو گھر کی محبت کے بارے میں پوچھا؟ ارے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ایسے نہیں جواب دو، محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے؟ مصطفیٰ کا دامن. اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، مجتبی کا دامن، کلیم اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن، صفی اللہ کا دامن، نجی اللہ کا دامن جان دے دیں گے، مگر مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے فرما دیا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا. تو سب نبی کے ہیں نا؟ اچھا ہمارے نبی سے بڑھ کر بتاؤ کوئی نبی؟ یعنی جلدی جلدی بتاؤ نا کوئی نبی. ایک بہت عجیب واقعہ سنا مولانا. ٹائم ہے نا مولانا؟ جی جی. کتنی دیر تک مجھے بولنا ہے؟ ہاں فجر تک؟ آپ کی مرضی، آپ کی مرضی ہے. بھائی میں بغیر بیوی کے آیا ہوں، آپ کی بیویاں نہیں ہیں؟ پوچھ کے آئے ہو؟ ارے ہاں یا نہیں پوچھ کے آئے ہو؟ یہ تو ایسا جواب دے رہے جیسے میں نکاح قبول کروا رہا سب کا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان؟ ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ. ساتھ میں ایک مرتبہ پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اب نہیں پہ زور دے. ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں، ہمارے مجتبی سے بڑھ کر کوئی مجتبی نہیں. بھائی وہ ہم لوگ تھیٹر میں جاتے ہیں، وہ پکچر کے ہیرو کو دیکھتے ہیں، کپٹیا میں آتے ہیں، بائک پر بیٹھتا ہے، جو سٹائل اس کی ہے وہ یہاں سٹائل کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے جوانوں کے بالوں کی سٹائل آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ ہاں یہ اس طرف بال نہیں، یہ علاقہ یتیم، ادھر بھی بال نہیں، یہ علاقہ غریب. بھائی پیچھے بھی بال نہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق. اور وہ عورتوں کے امبوڑے کی طرح بال بنایا گھومے. اور پھر کیا کرے گا من تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوتا کپٹیا میں ایسا ہوتا. یہ کون سے طریقے کے بال ہے بھائی؟ ارے آپ کو بڑا تعجب ہوگا آج کل وہ ہمارے جوان جینز پہنتے. جینز سمجھتے ہو نا؟ پہنو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ جینز پھٹی ہوئی پہنتے ہیں. یہاں کپٹیا میں دیکھا آپ نے؟ وہ جینز پہنے گا یہاں سے پھٹی ہوگی، یہاں سے پھٹی ہوگی. مجھے اتنا زیادہ نہیں معلوم تھا. میں تو رات کو 2 بجے بیان کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا. میں نے ہمارے ایک بہت بڑے دوست سے ان کے بیٹے کو دیکھا جینز پہنا ہوا، یہاں پھٹی یہاں پھٹی. میں نے کہا اے بھائی ادھر آ، کب سے بھکاری بنا؟ میں نے کہا تیرا باپ کروڑوں پتی تو اتنا بھکاری کی طرف. تو کہا قاری صاحب وہ اب وہاں تو گجراتی چلتی ہے. مجھے کہتا ہے ہو تھئی گیو. سمجھے آپ لوگ؟ یعنی کیا ہو گیا؟ تمہیں کیوں میں نے بھکاری کہو چھو؟ یعنی آپ میرے کو بھکاری کیوں بولتے ہو؟ میں تو امیر باپ کا بیٹا ہوں اور میری BMW باہر کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا بیٹا میں اس لیے بھکاری کہتا ہوں کہ تیرے کو شاید معلوم نہیں تیری جینز پھٹی ہوئی ہے. تو یوں دیکھا کہا قاری صاحب آج بازار میں تھی 2000 روپیہ نہیں خریدی، یعنی 2000 روپے کی آج ہی تو خرید کے لایا ہوں. تو میں نے کہا وہ دکاندار نے تجھے الو بنایا، پھٹی ہوئی جینز دیا. اب سننا کپٹیا والوں کو ناراض مت ہونا. اس نے جو جواب دیا ہے نا قاری صاحب آپ کو نہیں معلوم، آپ لوگ کیا بیان کرتے ہو آ جاتے ہو، بیان کرتے ہو آ جاتے ہو. جمعہ پڑھایا خطبہ پڑھایا آ گئے. کہا ایک پکچر آئی، پھر اس نے نام لیا میں بھول گیا، کوئی ہیرو کا نام لیا. کہا اس نے جو ڈانس کیا ہے
اور اس نے جو جینز پہنا ہے وہ دونوں طرف سے پھٹی ہوئی تھی، اس کی کاپی کرتے ہوئے ہمارے جوان ڈانس بھی کرتے ہیں اور ان کی جینز بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ ہیرو نے پھٹی ہوئی پہنا تو تم سب جوانوں نے بھی؟ میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا، نہیں سمجھے؟ میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا، ورنہ معلوم نہیں کہاں کہاں دکانیں کھلی ہوتی۔ کیا عالم ہے بھائی میرے دوستو، ایک ایکٹنگ کر رہا ہے، پردے کے اوپر ڈھونگ کر رہا ہے۔ ارے آپ کوئی بھی تھیٹر میں جاؤ، اللہ کی قسم ڈھونگ ہے، اللہ کی قسم جھوٹ ہے۔ آپ بالی ووڈ میں جاؤ، ہالی ووڈ میں جاؤ، اللہ کی قسم یہ شیطان ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ ہمیں بیوقوف بنانے کا کام ہے۔ ارے کرنے والا بیوقوف، اس سے زیادہ دیکھنے والا بیوقوف۔ قربان جاؤ ہمارے نبی پر، بولو سبحان اللہ۔ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ جو میں پڑھوں گا آپ کو بھی پڑھنا ہے، چلو پڑھنا شروع کریں۔ ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ نبی، وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ کوئی کر سکتا ہے ایسا ہیرو؟ سب زیرو بن جائے؟ یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے، اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ چلو اس سے بڑی بات بتاؤ، لیکن پورا مجمع ساتھ نہیں دے رہا، ایک مرتبہ پھر کہہ دو نعرہ تکبیر۔ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نعرہ تکبیر، اور میرے ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولو پورا مجمع ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں یوں انگلی مبارک سے اشارہ کرے، رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اشارہ کرے۔ جہاں سورج ڈوب گیا ہے وہاں نبی نے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اشارہ کیا۔ 1400 صحابہ کھڑے، فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رات کے سناٹے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، کرتے گئے، کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے نبی کا مرتبہ بتاؤ اشرف المولانا اور ہمارے پیارے بیٹے، دل خوش ہو جائے گا۔ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ دائیں طرف حضرت ابو بکر، سبحان اللہ، بائیں طرف حضرت عمر۔ سچ بتاؤ یہ قافلے سے بڑھ کر کون سا قافلہ ہوگا؟ بیچ میں نبیوں کے نبی، دائیں طرف صدیقوں کے صدیق اور بائیں طرف فاروقوں کے فاروق۔ اچھا جا رہے سفر میں تینوں کے تینوں جا رہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا سفر میں جا رہے، جنگل کا راستہ ہے، سناٹا ہے، آواز آئی، بولو کیا ہوا؟ ساتھ میں بولو نا، علماء کرام کی بھی توجہ چاہوں گا۔ آواز آئی، اچانک آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا آواز آئی، حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے، عمر تم بولے؟ عمر نے کہا نہیں میں کچھ نہیں بولا، میں بھی سنا۔ حضرت عمر نے کہا آپ بولے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی کچھ نہیں بولا، معلوم نہیں کہاں سے آواز آئی ہوگی، چلو آگے چلیں۔ اللہ کے رسول آگے بڑھتے جا رہے، حضرت ابو بکر عمر 3 قدم آگے بڑھے ہوں گے، پھر آواز آئی، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہیں، یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر یوں آگے بڑھے، حضرت عمر یوں آگے بڑھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول یہ آواز آ رہی ہے، پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ہم نے نہیں کہا لیکن یہ آواز ہم نے سنی، اللہ کے رسول آپ نے بھی سنی۔ سبحان اللہ بولو۔ ہمارے نبی مسکرائے، اور جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑی کتاب ہے تفسیر روح المعانی، علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسکرا کر فرمایا ھذا حجر یعرفنی وأعرفہ ویسلم علی واسلم علیہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر عمر تمہیں نہیں معلوم یہ سامنے جو پتھر ہے، سامنے جو پتھر ہے یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا
पहचानता हूँ, ये मुझे सलाम करता है, मैं इसके सलाम का जवाब देता हूँ। यानी हमारे नबी को कौन पहचान रहा है? कपटिया वाले जरा जोर से बोलेंगे, कौन पहचान रहा है? एक बहुत बड़ा वाक़या है, मैं पूरे वाक़ये पे नहीं जाता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में बुलाया गया। बोलो कहाँ पर? सुन रहे हो ना आप लोग? दावत में बुलाया गया। अच्छा, हमारे नबी तशरीफ़ फरमाए, खाना लग गया। अरे बोलो खाना। लेकिन सहाबा किराम की आदत थी, जब तक हमारे नबी खाना शुरू न करे कोई सहाबी, यहाँ तो मौलाना को दावत दो, मौलाना के शुरू करने से पहले सामने वाले की आधी प्लेट खत्म हो जाती है। अब सारे सहाबा सन्नाटे में बैठे हैं, एक दावत है और दावत देने वाली एक यहूदिया औरत है जिसने खाने में जहर मिलाया है। बोलो खाने में, बहुत सुनने जैसी बात है, खाने में जहर मिलाया है और खाना सामने रखा हुआ है। अच्छा, सारे साहबा किराम इंतज़ार कर रहे कि नबी शुरू करे तो हम भी शुरू करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखना मेरा इशारा देखना, हमारे नबी ने यूँ लुकमा उठाया, बोलो यूँ लुकमा उठाया, फिर उसको और ऊपर किया, हाँ फिर उसको और ऊपर किया, फिर हमारे नबी के होठ और ज़बान से वो लुकमा लगा। जैसे होठ और ज़बान से लगा, वो लुकमे के अंदर से आवाज़ आई, ला ताकुल्नी या रसूल अल्लाह फइन्नी मस्मूम। ये सारे लोग जानते हैं ये हदीस को। ला ताकुल्नी या रसूल अल्लाह फइन्नी मस्मूम। उस लुकमे में से आवाज़ आई, अल्लाह के रसूल मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिलाए, मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिलाए। हमारे नबी ने वो लुकमा ज़मीन पर रखा और सारे सहाबा को कहा मत खाओ, इस औरत ने जहर मिलाया है। खैर वो बहुत लंबा वाक़या है। यहाँ उलमा किराम ने एक सवाल उठाया है, बहुत दिलचस्प सवाल है। भाई वो लुकमा जब प्लेट में था तो क्यों नहीं बोला? भाई लुकमा प्लेट में था तभी बोल देता अल्लाह के रसूल जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी ने उठाया, लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी मुंह तक ले गए, वो लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। लेकिन जब हमारे नबी के होठ मुबारक से और ज़बान मुबारक से लगा तो लुकमे ने कहा, क्योंकि वो लुकमा बेजान लुकमा भी चाहता था कि एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं, एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। ये कौन चाहता था? ये उलमा, बड़े बड़े उलमा किराम ने इसकी वजह लिखी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पत्थर हमारे नबी को सलाम करे, वो पत्थर में अकल, अरे पत्थर में अकल, ईमान, वो लुकमा लुकमा खाने का लुकमा, उसमें अकल, उसमें ईमान। वो तो हमारे नबी को पहचाने कि लुकमा हमारे नबी के होठ को चूमना चाहे। अरे वो बेजान पत्थर हमारे नबी को सलाम करे और कहे मैं नबी को पहचानता हूँ। अरे कपटिया वालों, एक बेजान पत्थर मोहम्मद को पहचाने, एक बेजान लुकमा हमारे नबी को पहचाने, हमसे बड़ा नालायक और गद्दार कौन होगा जो कलमा पढ़ते हुए भी नबी को नहीं पहचाने? बताओ कौन कौन मोहब्बत करता है नबी से? अब हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते थे, करते और करते रहेंगे, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? दाढ़ी का है? यानी जिनकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जिनकी नहीं है वो हाथ का ऊपर करते। यानी क्यों हाथ के ऊपर करते हैं? यानी नबी को धोखा देना। मौलाना माफ़ करना, मैं साफ कहता हूँ, हम लोगों ने बचपन में अपनी माँ से झूठ बोला। बोलो बोले कि नहीं बोले? कई मर्तबा हमने अपनी माँ को झूठ बोलकर माँ को धोखा दिया। कई मर्तबा हम गए कहाँ थे और बाप ने हमको पूछा तो हमने बाप को झूठ बोला, हमने हमारे टीचर को झूठ बोला, हमने हमारी बीवी को झूठ बोला, हमने हमारे बच्चों को झूठ बोला। अरे हम वो नालायक है जो मदीने वाले सरकार को झूठ बोलते, हम वो है जो अल्लाह को भी धोखा देते हैं। दाढ़ी नहीं रखने का और हाथ ऊपर करने का। अभी हमारे बेटे जब कह रहे थे दोनों हाथ ऊपर करें, सबने दोनों हाथ ऊपर करे। क्या ये सोचा नहीं कि क्या इन हाथों से मैं मेरे नबी के दरबार में जाऊंगा? आपने सुन लिया, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा, और जो तेरा होगा तो मेरे प्यारों जो नबी का नहीं होगा वो अल्लाह का कहां से होगा? और सच बताओ एक बात, ये अगर आप मेरे को जवाब दे देना फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। आपने अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे हाँ, सुना कि नहीं सुना? क्योंकि उनके दौरे सफ़र में बंगाल का भी नाम आता है। बोलो सुभान अल्लाह। आपने सुना कि नहीं सुना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम? एक मरतबा किसी ने आकर उनसे एक सवाल किया,
कहा कि हजरत मैं नमाज भी पढ़ूं, मैं तो रोज़ा भी रखूं, मैं तो ज़कात भी दूं, मैं तो हज भी करूं, मैं तो उम्रे भी करूं, लेकिन दाढ़ी ना रखूं। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दाढ़ी क्यों नहीं रखे? कहा दाढ़ी रखने से बुढ़ापा जल्दी मालूम होता है। सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। ये मेरी उम्र 52 साल की हो गई, ये तो चलो सब लोग मेरे को पहचानते हैं, अगर मैं आऊँगा तो सब कारी अहमद अली आए, कारी अहमद अली आए, लेकिन अगर मुझे पहचानते ना हो और मैं ये दाढ़ी लेकर ये मजमे में आऊँ और कोई 52 साल का क्लीन शेव वो भी इधर से आवे, अब इतना बड़ा मजमा मेरे को नहीं पहचानते, मैं दाढ़ी लेके यहाँ से आया, कोई बगैर दाढ़ी वाला आया, अब किसी को मेरे को हटाना होगा, उसको भी हटाना होगा। हटाने का तरीका क्या होगा? मेरे को बोलेगा ओ चाचा साइड में हटो, और उसको बोलेगा ओ भाई साइड में हटो, यानी कमबख्त मेरी बीवी चाची ने उसकी बीवी भाभी, पूरा रिश्ता ही बदल गया। हालांकि 52 साल का वो, 52 साल का मैं, बस मैंने दाढ़ी रखा। तो दाढ़ी रखने से उम्र ज़्यादा मालूम होती है। तो सवाल पूछने वाले ने बिल्कुल सही सवाल पूछा, अल्लाह के वली ये दाढ़ी रखने से उम्र ज़्यादा मालूम होती है। सब सुभान अल्लाह बोलेंगे एक साथ में, बोलो सुभान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या प्यारा जवाब दिया, क्या प्यारा, क्या उछलता हुआ जवाब दिया। फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, क्योंकि दाढ़ी नहीं रखते हैं तो नबी नाराज होते हैं। बोलो दाढ़ी नहीं रखते हैं तो नबी। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, हमको जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं है, हमने अपने गालों को मुस्तफ़ा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। और फरमाया दाढ़ी नहीं रखते गए, नबी नाराज होते हैं। और कुरान में 22वें पारे में जाओ, जो अल्लाह को नाराज करेगा, रसूल को नाराज करेगा, अल्लाह दुनिया में भी लानत भेजेगा, आखिरत में भी जहन्नम देगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिसने मेरे नबी को तकलीफ दे दी, जिसने मेरे नबी को नाराज कर दिया, जिसने मुझे नाराज कर दिया, अल्लाह फरमाते दुनिया में भी लानत होगी, आखिरत में भी लानत होगी। तो मेरे प्यारों, आज से कौन कौन बिल्कुल पक्के तैयार है? बोलो मुस्तफ़ा का दामन। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, बोलो मुस्तफ़ा का दामन। आज अजीब मामला है मौलाना, जो हमारे नबी ने करने को कहा वो नहीं करना, जो नहीं करने को कहा वो करना। भाई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ शादी का मामला हो, बिल्कुल सादगी के साथ शादी होना चाहिए, शादी में फजूल खर्ची नहीं होना चाहिए, शादी में लंबे लंबे मंडप नहीं लगने चाहिए, शादी में ढोल बाजे नाचना गाना नहीं होना चाहिए, शादी में जहेज एक बहुत बड़ी लानत है। जहाँ हमारे नबी ने रोका वो काम हम लोग, अरे बोलो, और जिस काम से हमारे नबी ने रोका वो कर रहे, और जो करने को कहा वो करने को तैयार नहीं। अभी मैं हमारे वालिद मरहूम का भाई इंतकाल हो गया, दुआ करो अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत फरमावे। अभी ये जो हमारे दिल खैराबादी ने जो बातें कही ना, जो पहला मिसरा आपने कहा ना कि देवबंदी से क्या मतलब, बरेलवी से क्या मतलब, अहले हदीस से क्या मतलब, भाई हम तो एक ही से मतलब रखते हैं और वो है हमारे मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि मैं ये बात क्यों बार बार दोहराता हूँ मालूम, इसलिए दोहराता हूँ कि मुझे कितनी मरतबा पूछने में आया, कितनी मरतबा मुझे पूछने में आया, मौन आप सुन्नी है, आप देवबंदी है, आप बरेलवी है। मैंने जवाब दिया मैं मुसलमान हूँ। और क्यों ये जवाब दिया? क्योंकि आपने जिस घर में आँख खोली वहाँ कलमा था, मैं उस घर में पैदा हुआ जहाँ कलमा था ही नहीं। अल्लाहु अकबर। जिस घर में कलमा ही नहीं था, मेरे 2 या 4 साल की उम्र के बाद मेरे अब्बा ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन अभी मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमावे। बड़ा मसला आया कि भाई इंतकाल हो गया, खाने का इंतज़ाम, कहाँ लिखा खाने का इंतज़ाम? भाई जिसके घर में इंतकाल हुआ वहाँ तो मना है कि उसके घर में खाना पकेगा नहीं, उसके पड़ोसियों को चाहिए कि इनके घर का इंतजाम करे। तो यहाँ उल्टा मामला है, जनाजा रोक के रखा। मुझे कितनों ने कहा मौलाना पहले खाने का इंतजाम, मैंने कहा मेरे नबी ने नहीं फरमाया। जहां हमारे नबी ने कहा नहीं तो वो नहीं, चाहे पूरी दुनिया हाँ कहे, और जहां हमारे नबी ने कहा करो वो करेंगे, चाहे पूरी दुनिया मना करे। जान दे सकता मगर नबी के कानून को तोड़ नहीं सकता। कौन कौन इसके लिए तैयार है? तो कस के बोले अब मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं।
आपको एक बात सुना दूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं। बोलो कौन सा खुतबा? जुम्मे का खुतबा। अच्छा सच बताओ, हमारे नबी का खुतबा कितना अच्छा होगा भाई। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कपटिया में कि मैं जुमा तक रहूँगा और मैं जुमा में खुतबा पढ़ाऊँगा, तो बताओ आप लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे? भाई मैं कहूँ कि मैं जुमा का खुतबा पढ़ाऊँगा, बोलो खुश होंगे कि नहीं होंगे? होता है कि भाई बयान कर रहे हैं, खुतबा भी पढ़ाएंगे, बोलो होता है कि कई जगह पर हम खुतबा पढ़ाने जाते, दुआ करेंगे कपटिया में भी आएंगे इंशाअल्लाह, बोलो किसी दिन, और खुतबा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपको मैं बताऊं, कोई बाहर से कारी साहब आ रहे हैं, उनका खुतबा बहुत अच्छा होता। अच्छा अगर हरम शरीफ से कोई कारी साहब आ जाए, ओहो अल्लाह अकबर, पूरे लाखों का मजमा जमा हो जाए, तो जब हरम शरीफ के इमाम का खुतबा इतना अच्छा होता, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा कैसा प्यारा होगा। हमारे नबी जुमा के दिन खुतबा दे रहे हैं। सुनना, उस ज़माने में ऐसा जैसा आप लोग बैठे हो ना, बस मस्जिद वैसी होती थी, ऊपर कोई छत वगैरह नहीं होता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। हमारे नबी का खुतबा हो रहा, एक सहाबी दूर से आ रहे जिनको जुमा में आने में देर हो गई। अच्छा वो सहाबी का नाम भी सुन के आपको ताज्जुब होगा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। बोलो कौन? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने। अच्छा इतने बड़े सहाबी को जुमा में क्यों देर हो गई? वो खुद फरमाते मेरे पास कपड़ों का इंतज़ाम नहीं था, कपड़े का इंतज़ाम हो गया तो मैं जुमा पढ़ने के वास्ते आ गया। अच्छा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद दूर से आ रहे, सारे सहाबा बैठे हैं। अच्छा उस ज़माने में ऐसा होता, सहाबा बैठे हैं, पीछे उनके ऊँट खड़े होते, वहाँ उनके जूते चप्पल होते। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वहाँ से आ रहे। अच्छा हमारे नबी खुतबा दे रहे, खुतबे में हमारे नबी ने कोई वाक़या सुनाया, और उस वाक़ये में हमारे नबी ने फरमाया इजलिसू। बोलो क्या फरमाया? इजलिसू के माने आते बैठ जाओ। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद दूर से आ रहे थे, जहाँ सारे ऊँट खड़े हैं, जहाँ लोगों के जूते चप्पल रखे हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वहीं पे बैठ गए। अरे बोलो मजमा इधर, और बोलो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद पीछे पार्किंग में, जहाँ ऊँट है, जहाँ चप्पलें रखी हुई है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दरमियान देखा कि सारा मजमा इधर बैठा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उधर पीछे बैठे। हमारे नबी ने खुतबे में फरमाया माँ बालू का यब्न उम्मे अब्द। हमारे नबी ने फरमाया वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद वहाँ क्यों बैठे हो? अरे सारा मजमा जुमा में इधर बैठा है, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? तो वहाँ से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया आपने तो फरमाया बैठ जाओ, आपने तो फरमाया बैठ जाओ। हमारे नबी ने फरमाया माँ कुल्तु लका यब्ना उम्मे आप। हमारे नबी ने फरमाया मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैं तो एक वाक़या बयान कर रहा था, और वाक़ये में मैंने कहा बैठ जाओ, मैंने तुमको थोड़ी कहा बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ी वहाँ बैठने के लिए कहा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने वहीं से फरमाया मेरे प्यारे नबी मुझे नहीं मालूम आपने मुझे कहा या नहीं कहा, लेकिन नबी की आवाज़ उम्मती के कान में आए, नबी की आवाज़ उम्मती के कान में आए बैठ जाओ। मैं बैठ गया, ना बैठा होता आगे कदम बढ़ाता, अल्लाह मेरे वो कदम को जहन्नम तक पहुंचा देता। अच्छा हमारे इतना अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, आगे हमारे नबी कुछ कहते कि हज़रत जिब्रील आए खुतबे के बीच में। हमारे नबी ने खुतबा रोक दिया, जिब्रील तुम क्यों आ गए? कहा जो उन्होंने कहा है अल्लाह ने आसमान पर वही फैसला कर दिया है, जो उन्होंने कहा है अल्लाह ने आसमान पर फैसला कर दिया। और कुरान पाक में आयत आ गई वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई कलमे वाला मर्द होगा या कोई कलमे वाली औरत होगी, अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए, इनकी मर्जी आगे अपनी मर्जी, बोलो अपनी मर्जी, अल्लाह रसूल की मर्जी अपनी मर्जी। और आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर तुमने अपनी मर्जी आगे की तो समझना वो मर्जी तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देगी। तो मेरे प्यारों जब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ये कहते हैं तो मैं अब बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ, लेकिन ख़त्म करने से पहले मेरी आपको एक अपील है कि ये कपटिया में हम आए, माशाल्लाह आपने इतना अच्छा जलसा तैयार किया, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तैयार किया, आपने मालूम नहीं लाखों रुपये खर्च किए, आपने न जाने कितनी लाइटें लगाई, कितनी रोशनियाँ लगाई, और कितने उलमा को आपने दावत दी, और न जाने कितनों को कितना अच्छा खिलाया पिलाया पहनाया। अल्लाह आप
سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں جلسے میں آئے، ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سنا، علماء کی تقریریں سنی، ہم نے بہت پیارے انداز میں نظم اور نعت کو سنا۔ میرے پیاروں آئے اور چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان مہینہ ہمارے سر پر ہے اور رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، آج پورا کپٹیا اور دور سے آنے والے مہمانان آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ پکا کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کریں، دونوں ہاتھ اوپر کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ میرے کو 10 منٹ دیں گے؟ نہیں ہاں بولو نا، 10 منٹ دیں گے بس، اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ۔ لیکن وہ 10 منٹ بہت قیمتی ہوگی جس میں ہمیں کام کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں ساتھ میں بولو نا، کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع پہلے میرے سوال کا جواب دے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے بولے قیامت آئے گی۔ نہیں اشرف اب تھک گئے، لوگ تھک گئے نا؟ آپ لوگ تھک گئے؟ 10 منٹ تو دے دو، اب تو میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے 10 منٹ کی۔ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ پھر پورا مجمع بولے قیامت آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ بولو سبحان اللہ، اور پورا مجمع بولے قیامت ہے۔ سنو قیامت میں بہت جلدی بتاؤں گا، 10 منٹ میں بات ختم انشاءاللہ۔ قیامت میں سب جمع ہوں گے، بولو اللہ ہم سب کو جمع کریں گے، بولو قیامت میں اللہ ہم سب کو جمع کریں گے۔ پھر اللہ کی آواز آئے گی، یا اللہ کی تجلی آئے گی، یا اللہ کی روشنی آئے گی، اور کیا آواز آئے گی معلوم؟ اللہ کی آواز آئے گی، یا عبادی اسجدونی۔ اللہ کی آواز آئے گی، اے میرے بندو میرے بندو میرے بندو میری بندیوں، کیونکہ سب جمع ہوں گے، مرد ایک طرف ہوں گے، عورتیں ایک طرف ہوگی، سب جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندو میری بندیوں چلو مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، یا عبادی اسجدونی، مجھے سجدہ کرو۔ اے کپٹیا والو، جتنے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نماز پڑھنے والے جو بندے اور جو بندیاں ہوگی نا، سب سجدے میں۔ بھائی اشرف تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ جتنے بندے اور بندیاں ہوگی بولو سب کہاں پر؟ آواز نہیں آ رہی، بولو سب کہاں پر؟ کس کو سجدہ کر رہے؟ اللہ کو۔ بولو کس کو سجدہ کر رہے؟ اور سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ۔ اے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندوں بندیوں 5 وقت نماز پڑھنے والے سر اٹھاؤ، میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ اور اللہ فرمائیں گے، میرا فیصلہ ہے جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے پیارے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تم نماز پڑھتے جاؤ گے، میں جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا۔ چلو بولو میدان میں سے سب نمازی چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ارے بولو نا کہاں چلے گئے؟ جنت میں۔ بچے کون میدان میں؟ بے نمازی۔ بھائی جب اللہ نے سب کو جمع کیا ہے، ہماری عورتوں کو بھی، ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، آپ کو بھی، میرے کو بھی، تو جتنے نمازی سب جنت میں چلے گئے، تو پھر قیامت کے میدان میں بچا کون؟ بے نمازی۔ اللہ ان کو کیا کہیں گے؟ سجدہ کرو، اے سجدہ کرو، کیونکہ کبھی فجر پڑھا، کبھی ظہر پڑھا، کبھی نہیں پڑھا۔ اللہ کہیں گے سجدہ کرو۔ معلوم ہے حدیث پاک میں لکھا، یہ جو کمر ہے نا، کمر کا حصہ، اس میں اللہ جہنم کا لوہا رکھیں گے۔ وہ لوہا رکھیں گے جس کو اللہ نے 3000 سال گرم کیا ہوگا، وہ لوہا اللہ یہاں رکھیں گے، اور پھر اللہ کہیں گے سجدہ کرو۔ اب وہ سجدہ کیسا کرے؟ وہ تو رکوع بھی نہیں کر پائے گا، وہ جیسا سجدہ کرنے جائے گا اتنا زور سے چلائے گا، اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ اللہ آگ لگی، اللہ اللہ لوہا جل رہا ہے، اللہ اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ ارے وہ روئے گا، خون کے قطرے ٹپکیں گے، اللہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کہیں گے سجدہ کرو، دیکھو وہ سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے، تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور کہے گا اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ اے کپٹیا والو، بڑی دیر کے بعد اللہ کہیں گے، اے میرے بے نمازیوں، یہ مت کہو کہ سجدہ نہیں ہوتا، میری قسم میں کرنے بھی نہیں دوں گا۔ اللہ فرماتے میری قسم میں کرنے، کیوں نہیں کرنے دوں گا؟ اللہ فرماتے تیرے کان میں اذان کی آواز آئی، ارے کپٹیا میں اللہ کا گھر تھا، تیرا گھر اللہ کے گھر کے قریب تھا، اللہ نے تجھے موٹر بائک بھی دی تھی، اذان کی آواز تیرے کان میں آئی، اقامت کی آواز تیرے کان میں آئی، تو نے تیرے چچا اور ابا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا، تو نے تیرے بوڑھے دادا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا، تو تندرست تھا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔
اللہ فرمائیں گے میری قسم اتنا مجبور کر دیا اب تجھے سجدہ کرنے نہیں دوں گا. اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے جیسے وہ لوگ جنت میں گئے ان کو آخری جہنم میں جا کے پٹک دو. میرے دوستو اس لئے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں نمازی جنتی ہوتا ہے اور بے نمازی, ارے بولو نا بے نمازی. اور یہ میں نہیں کہتا, میرے کو کیا حق اتھارٹی میں کسی کو جہنمی کہوں. یہ جو میں نے واقعہ بتایا یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں بولنا, قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام. پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2, پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ فرماتے قیامت کے دن میری تجلی آئے گی, بے نمازی کو کہوں گا سجدہ کرو, سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اللہ کہتے ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوگی, ان کے چہرے پر لعنت ہوگی. اور اللہ کہیں گے دنیا میں تو تندرست تھا, تو نے سجدہ نہیں کیا, کرنے نہیں دوں گا, جہنم کے حوالے. اس سے کپٹیا والوں, یہ میں نے ڈائریکٹ قرآن سے بات کی, بلکہ پورا بیان قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا. اب آپ کی مرضی ہے, کیونکہ بڑے بڑے علماء نے کہا جس کا رمضان بن گیا سمجھو اس کی زندگی اور آخرت بن گئی. کون کون بنانے کو تیار ہے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ. اور تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. 20 رکعت تراویح ہم کو بھاری. کیا کرتے معلوم, پہلی دوسری تیسری تراویح میں پوری مسجد فل, پھر چوتھے میں کم, پانچویں میں کم, چھٹے میں کم. پھر کب آئیں گے معلوم؟ 27ویں کو, جیسا قرآن ختم کروانے آئے ہیں. بھائی یہ کیا معاملہ؟ اور پھر کسی کو پوچھو نا بھائی تراویح میں کیوں نہیں آتا؟ ارے امام صاحب اتنا لمبا پڑھتے, 1.25 گھنٹے تک میرا پاؤں دکھ جاتا. تو جب باہر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا ہے تو پاؤں نہیں دکھتا. موبائل میں PUBG میں ہاتھ میں آنکھیں نہیں دکھتی. موبائل میں زنا کرتے, موبائل میں چوری کرتے, موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے, موبائل میں ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں, موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے. ارے یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں بیوی کو طلاق ہوتی ہے. ارے یہ موبائل کی وجہ سے ماں کو گھر سے نکالا جاتا ہے. ارے اس موبائل کی وجہ سے چغلی ہوتی ہے, غیبت ہوتی ہے, باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالا جاتا. وہ موبائل میں ہمارے روزانہ کے 8 گھنٹے چلے گئے تو ہماری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی. اللہ کا قرآن سننے میں 1.25 گھنٹے میں ہمارے پاؤں میں درد ہونے لگا. قسم اللہ کی اگر صحیح میں اللہ پاؤں میں درد دے گا نا تو لنگڑاتا چلے گا, کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پائے گا. اس لئے میرے پیاروں آج اللہ کے واسطے توبہ کر لو. کون کون تیار ہے توبہ کرنے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں آج سب کے سب توبہ کر لو. اور توبہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. نہیں آپ تیار ہو تو بولو, میں کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو گیا. آپ سنیں گے انشاءاللہ. بھائی توبہ کر لو. کتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا, کتنا بھی بڑا پاپی ہوگا, کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا, اللہ کیا فرماتے معلوم؟ ابکو حدیث پاک میں ابکو یعنی میرا بندہ رو لینا, رو لینا, میرے ڈر سے رو لے, میں نے تجھے کھلایا پلایا پہنا, اے بندہ رو لینا. اچھا بندہ رونے لگتا نا, آنکھ سے آنسو نکلتا, اللہ فرماتے میری قسم یہ آنسو گال پڑ جائے گا اس سے پہلے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے, جب ہمارے نبی نے یہ بات بتائی نا تو کچھ صحابہ کرام آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا کہ رو, اب جن کو رونا آتا وہ روئیں گے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی, ہم کو تو رونا ہی نہیں آتا. کتنی بڑی بڑی دعا میں جا کے بیٹھتے اور کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے, لیکن ہمارے اندر طبیعت میں رونا ہے ہی نہیں. ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو. ہمارے نبی نے فرمایا رو گے تو اللہ معاف کرے گا, رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں, رونے کی صورت بنا لے اللہ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دے گا. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤ, ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ گاڑی پر بیٹھیں گے انشاءاللہ. بھائی سواری لے کر آئے ہوں گے نا, کوئی 2 ویلر, کوئی 3 ویلر, کوئی 4 ویلر, جیسے بھی آئے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے گاڑی میں بیٹھو تو دعا پڑھنے کا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. لیکن میں آج آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں جو نماز میں آخری دعا ہم کیا پڑھتے ہیں, اللہم انی, ہاں وہ دعا یاد کر لو. وہ سواری پر بیٹھو, دیکھو سواری پر بیٹھو اور نماز والی جو دعا ہے نا اللہم انی ظلمت نفسی, وہ پڑھو اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراؤ. رونے کا نہیں, رونے کا نہیں, آسمان کی طرف دیکھ کر اسمائل, مسکراؤ.
اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو دیکھو وہ میرا بندہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے، تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کائے کو مسکراتا؟ کہا وہ اس لیے مسکراتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ معاف میں ہی کرنے والا، فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب ایسا اللہ کہاں ملے، روئے تو بھی معاف، رونے کی صورت بنائے تو بھی معاف، اور بائک پر بیٹھتے ہوئے مسکرا دو آسمان کی طرف دیکھ کر تو بھی معاف، ایسا اللہ کہاں ملے گا؟ میرے پیاروں مت ناراض کرو اللہ کو، ہمارے نبی کو مت ناراض کرو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس نے کلمہ دیا۔ میرے پیاروں کورونا آیا، اومیکرون آیا، آسمان سے وبائیں آئیں، زمین سے وبائیں آئیں، حالات پہ حالات امت پہ آئے، لیکن قسم اللہ کی کپٹیا والے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سوچو اللہ نے ایک دن بھی ہم کو کھانے سے بھوکا نہیں رکھا، اللہ نے ایک وقت پانی سے ہم کو نہیں تڑپایا، اللہ نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، ورنہ ہم نے بہت سو کے بارے میں سنا کسی کو کھانا نہیں ملا، ارے کسی کو لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ زمین پہ چلتا چلتا پاؤں گھس گئے، ارے کسی کو اناج کے لیے لائن میں کھڑے ہو جانا پڑا، اللہ نے ہم کو بہت سکون کے ساتھ سب دیا ہے، پھر بھی یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر ہم فجر کی نماز چھوڑے تو بتاؤ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اس لحاظ سے کون کون ارادہ کرتا پہلے فجر کی نماز پھر 5 وقت کی نماز؟ بولو انشاءاللہ، یعنی ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ بولو، آج کی عشاء انشاءاللہ، موت کی عشاء انشاءاللہ، آج کی شام انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا، ایک بلند آواز سے پکا ارادہ، مومن کا ارادہ، وعدہ مومن ہے، بولو ہماری نماز قضا۔ اور ایک بات بتاؤ، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایمان۔ اور مولانا رومی کیا کہتے؟ کوئی یہ بولے کہ پہاڑ کل ادھر تھا، او آج پہاڑ ادھر چلا گیا، پھر کہے او آج پہاڑ ادھر چلا گیا، حالانکہ ایسا ہونے والا، لیکن کہتے اس کو مان لے کہ وہ سچ بولتا ہوگا، کیونکہ مومن جس کے سینے میں کلمہ ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اس لئے آپ لوگ بھی پکا وعدہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، آج سے گھر جائیں گے، ہماری بیوی بچے سب کو جا کر ایک ہی بات، نماز نماز نماز، اور اللہ کی قسم نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہاں جتنے علماء کرام بیٹھے، میں نے یہاں کرسی پر بیٹھ کر سب سے ملاقات کر لی، معلوم نہیں سب سے ملاقات